الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک اپنے تیسرے عشرہ میں داخل ہو چکا ہے۔ دو حصے گزر گئے، ایک حصہ باقی ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ چند دن پہلے ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے، اور یہ انتظار تھی کہ رمضان آ رہا ہے۔ اس پیریڈ کو بھی سوچیں، اور آج ہم انتظار کر رہے ہیں کہ عید آ رہی ہے، عید کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو اگر کوئی سمجھدار انسان ان دونوں چیزوں کو سوچے تو اس کو اپنی زندگی کی حقیقت بھی سمجھ آ سکتی ہے۔ زندگی بھی یہی ہے، کبھی آنے کا انتظار اور پھر جانے کی خبریں۔ تو اس میں بہت بڑی عبرت بھی ہے کہ ہماری زندگی کس طرح جلدی سے گزر رہی ہے، جس کا ہمیں احساس ہی نہیں۔ یہ جو سانس ہیں ہمارے، یہ گنے ہوئے ہیں۔ جب ایک سانس نکل جائے تو یہ قیامت تک دوبارہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور ایک سانس گزرنے سے موت
اتنے قدم قریب آ جاتی ہے۔ قرب ہوتا ہے موت کا۔ تو اس کو کچھ نہ کہو، یہ مجذوب آدمی ہے، اس کو بٹھا دو کہیں یہاں۔ تو بہرحال زندگی عارضی ہے، یہ کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ یہ دنیا کی ٹھاٹ باٹ، یہ رونقیں اور یہ کرو فر، یہ سب ختم ہونے والی ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ جو سمجھدار ہوتا ہے وہ اس بات کو سمجھ لیتا ہے، اور جو بے وقوف ہوتا ہے وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتا، اور وہ دنیا کی ہوا میں اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے، اور پھر حسرتیں ہی حسرتیں ہمیشہ کے لیے وہ خرید لیتا ہے۔ تو آدمی کو سب سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ زندگی جو دنیا کی ہے، کیا ہم نے جہاں ہمیشہ رہ جانا ہے؟ یہ یہاں سے اوپر تو سمجھ آتی ہے بات، لیکن اندر نہیں جاتی، بس اتنا فرق ہے۔ اگر کسی پاگل سے بھی آپ پوچھیں کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، تو وہ بھی تمہیں بتا دے گا کہ ہمیشہ نہیں رہنا۔ لیکن کسی عالم سے بھی پوچھے، کسی بزرگ سے پوچھے، یا آج کے مروجہ پیر سے پوچھے، تو یہ بات اس کی جہاں نرگٹ سے اوپر ہے، اندر نہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ زبان سے کہتا ہے دنیا فانی ہے، لیکن پوری محنت دنیا پہ، تگ و دو دنیا پہ ہے۔ دنیا کا نقصان ہو تو اسے پریشانی ہے، دنیا کا نفع ہو تو اسے خوشی ہے، اور سب کچھ چکر دنیا ہی کو بنایا ہوا ہے۔ تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کو دنیا کی حقیقت سمجھ ہے؟ فانی، زوال پذیر، حقیر چیزوں کے پیچھے اتنا قیمتی وقت کون بے وقوف ضائع کر سکتا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے وہ حدیث کا ٹکڑا آپ نے سنا ہے، وہ پھر ذہن نشین کر لو واز کی نیت سے کہ الکیس من دان نفسا، سبحان اللہ، الکیس من دان نفسا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ عقل مند وہ آدمی ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ تیری حقیقت کیا ہے۔ من دان نفسا وعمل، جب آدمی اپنی حقیقت فنا کو جانتا ہے تو پھر دنیا کا کتا نہیں بنتا، پھر کلاب الدنیا نہیں بنتا۔ جب آدمی اپنی حقیقت کو پہچان لے تو پھر اس کتے کی طرح عادتیں نہیں کرتا جو جیفا اور مردار پہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جب آدمی اپنی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو پھر عامل لما بعد الموت، عمل وہ کرتا ہے کہ مرنے کے بعد کام آئے، پھر آخرت کو سنوارتا ہے۔ اس کا ذوق آخرت ہے۔
دو مثالیں بڑی عجیب آئیں قرآن میں بھی حدیث میں بھی، عجیب مثالیں حدیث پاک میں اور قرآن میں۔ جو آدمی اپنی آخرت کو بھلا کر دنیا کے پیچھے لگا ہے، اس کی مثال اللہ نے بھی دی، پیارے پیغمبر نے بھی دی۔ ایک خصوصی مثال ہے، ایک عام مثال ہے۔ خصوصی مثال ہے مثلہ کمثل الکلب، اس ملا اور مولوی کی مثال کہ جو راہ حق کو چھوڑ کر راہ بدعت اختیار کرے، جو راہ توحید کو چھوڑ کر راہ شرک پہ اپنی زندگی گزارے، جو حق کو چھوڑ کر باطل پہ فنا ہو، اس کی مثال اللہ نے دی مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے والی مثال ہے۔ یہ قرآن ہے۔ آج کل تجھے مسئلہ بیان کرو تو مولوی کہتے ہیں اخلاق کے خلاف ہو گیا جی۔ اب انہوں نے اخلاق بھی قرآن سے ہٹ کے بنائے، مثلہ کمثل الکلب۔ اور ادھر حدیث میں آیا، سبحان اللہ، جو دنیا پرست ہیں ان کے بارے میں فرمایا کلاب الدنیا، الدنیا جیفا، فرمایا کہ یہ دنیا مردار ہے، بطالبوها کلاب، اور دنیا پرست، یہ لفظ ذہن میں رکھنا، دنیا پرست، فی نفسی دنیا مذموم نہیں، دنیا پرستی، طالبوہا، طالب کا معنی چاہنے والا، جس کو ہر وقت فکر ہو کہ میرے پاس قید اعظم ہو، پیسہ ہو، کوٹھی ہو، مکان ہو، جائیداد ہو، پراپرٹی ہو، فلاں ہو، بینک ہو، فلاں ہو، یہ ہے طالبوہا۔ اور ایک وہ خوش نصیب ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں میرے پاس پیسے ہوں، ڈالر ہوں، میرے پاس مال ہو، لیکن وہ دنیا نہیں چاہتا، وہ چاہتا یہ ہے کہ میں اپنا یہ مال اللہ کے راستے میں لگا کے خدا کو راضی کروں، تو وہ دنیا اس کے لیے سعادت ہے۔ تو اس لیے فرمایا طالبوہا، جو دنیا کا طالب ہے، طالب کا معنی ہوتا ہے چاہنے والا۔ زیادہ پیسے کا آ جانا مذموم نہیں، حضرت عثمان کے پاس بڑا پیسہ تھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا جو ترکہ تھا تو اس زمانے میں کروڑوں بنتا ہے۔ وہ حدیث اتنی مشکل ہے بخاری میں کہ محدثین اس کا حساب کرتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا حساب کیسے بنائیں، اور بڑے صحابہ ہیں، لیکن وہ دنیا کے طالب نہیں تھے، وہ آخرت کے طالب تھے۔ تو اس حدیث میں یہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیشہ آخرت کے طالب بنو، اللہ کے طالب بنو۔ طالب کا معنی دل سے جانے والا۔ اور ایک بات میری نوٹ کر لو، جس آدمی کے دل سے دنیا کی حقیقت سمجھ کر نفرت آ جاتی ہے اور محبت نکل جاتی ہے، خدا کی قسم یہ دنیا لونڈی بن کے اس کا طواف کرتی ہے، اور جب تک دنیا کی محبت میں بھاگو گے یہ دنیا آپ سے بھاگے گی، اور جب دنیا کی حقیقت سمجھ کے اس سے نفرت کرو گے تو یہ پاؤں کی جوتی بن کے آئے گی، ذلیل ہو کے آئے گی۔ تو اس لیے طالبوہا،
دنیا کے طالب. فرمایا وہ کون ہے؟ وہ کتے. الدنیا جیفا، اس روایت کے بہت شواہد ہیں. وطالبوہا کلاب، اور اس کے طلب کرنے والے، اس کے عاشق، اس کو پوجنے والے، اس کے پیچھے دوڑنے والے، وہ کلاب. اور ادھر مثلہ کمثل الکلب، کہ وہ مولوی جس کو اللہ اپنی آیات کا علم دے. وہاں پر بھی یہی ذکر کیا، ہم نے آیات کا علم دیا تھا. اور اللہ کی آیات وہ رب کی توحید ہے. جس کو توحید کا علم دے، آیات کا علم دے، یہ اتنا بڑا مقام. اور پھر وہ ملا وہ گر جائے قبر کے چندے پہ، تعویذ کے اڈے پہ، اور وہ گر جائے کل 40ویں کی روٹی پر، اور 7 جمعرات ختم، اور ان بدعات و خرافات کی حرام کمائی پہ اللہ نے اس کو وہ درجہ دیا، آیات کا علم دیا، اپنی معرفت کا علم دیا، توحید کا علم دیا، اور ساری چیزیں چھوڑ کر وہ ایسا گند بن گیا کہ وہ دنیا کی طرف اخلد الی الارض، وہ دنیا کی طرف پڑ گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے تو 2 ٹانگوں والا، بظاہر شیخ الحدیث مفتی ہے، لیکن کعبہ کے رب کی قسم اللہ فرماتے ہیں مثلہ کمثل الکلب. اگر مجھ سے پوچھو تو یہ سب سے بڑا کتا ہے، اور اس کے اندر اور کتے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. اللہ محفوظ رکھے. بہت بڑا مقام ہے. لوگ کہتے ہیں وہ بلم باعور تھا. میں کہتا ہوں وہ چلو ایک تھا، ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ کروڑوں بلم باعور ہیں. یہ سارے بلم باعورے اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر کتابڑیوں کے پیچھے بھاگنے والا، یہ بلم باعور نہیں تو اور کون ہے؟ خدا کے قرآن کو چھوڑ کر محمد بن مروان جیسے لعنتی رابی اور محمد بن اسحاق جیسے کذاب دجال رابیوں کے پیچھے جانے والا، اور خدا کے قرآن کو پیٹھ پیچھے چھوڑنے والا وہ شیخ الحدیث ہو، تب بھی مثلہ کمثل الکلب، وہ بلم باعورہ ہے. چاہے وہ مفتی اور بڑا بزرگ ہو، وہ بھی بلم باعور ہے. اور وہ تمہارے نزدیک ملا اور پیر ہو، قرآن کہتا ہے مثلہ کمثل الکلب. بات کہیں اور نکلی جا رہی ہے. دنیا اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا والا بت اس کی طلب نکلے. دوسروں کی دیکھا دیکھی، مغربی تہذیب، میڈیا اور کفار کی سوچ کو دیکھ کر، یہود و نصارہ کی سوچ کو دیکھ کر آج کا مسلمان بھی انہی کی ریس کر رہا ہے. تو وہ تو آج قیامت کے منکر ہیں، وہ تو اکثر داری ہے. تو تم ان کے پیچھے کہاں جا رہے ہو؟ ان کی سوچ اور ہے، ان کا مذہب ہی کوئی نہیں، وہ بے دین ہے، لا مذہب ہے. اور میرا سچا دین ہے، اور میرے دین نے مجھے یہ سچا سبق دیا کہ یہ دنیا تک تیری زندگی نہیں، جہاں معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ معاملہ آگے شروع ہوگا. قبر بھی ہے، قیامت بھی ہے.
اللہ کے سامنے جانا بھی ہے، یہ میرا حق مذہب ہے، اس پہ کوئی مانے تب بھی قیامت آئے گی، کوئی نہ مانے تب بھی قیامت آئے گی، اس پہ باقاعدہ دلائل ہے۔ ہمارا ایسے دماغ خراب نہیں، اس پہ قطعی دلائل ہیں، عقلاً نقلاً، سچوں کی شہادتیں، عقل کی شہادتیں، مشاہدے کی شہادتیں، سب کچھ موجود ہے۔ تو پھر میرا بھائی جب قیامت آنی ہے تو کبھی سوچ بھی لیا کر کے تیاری ہم کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بات تو ہے تیرے دل کی سوئی کی، یہ اندر کی بات ہے، باہر کی تھوڑی ہے، اندر کی زیادہ ہے۔ پہلے اپنا رخ صحیح کر، اپنے اندر کی سوچ بدل کہ باقی تو مسلمان ہے اور مرنا ہے اور پھر زندہ بھی ہونا ہے قیامت کے دن۔ تو پھر تھوڑا غور کر کہ دنیا کی عارضی زندگی کے لیے اتنے ساز و سامان، وہ ایک تھوڑی سی حکایت بھی سن لو۔ بہلول ایک بزرگ تھا، بڑا مشہور ہے، اس کو لوگ کہتے تھے یہ جھلا ہے، کملا، لے بننا، پاگل ہے۔ ایک دفعہ بادشاہ نے اسے ڈنڈا تھمایا اور اسے کہا کہ یہ ڈنڈا بہلول لے جا اور اس آدمی کو دینا ہے جو تجھ سے زیادہ پاگل ہو۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہلول چلا گیا وہ ڈنڈا لے کر۔ کچھ عرصہ کے بعد اسے معلوم ہوا کہ بادشاہ بیمار ہے۔ بادشاہ کے پاس آیا، پوچھا بادشاہ سے، بادشاہ جی امیر المومنین کیسا حال ہے؟ تو بادشاہ نے کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں، سفر کی تیاری ہے۔ بہلول نے کہا بادشاہ جی کتنے دن کا سفر ہے، کب واپس آؤ گے؟ تو بادشاہ نے کہا یہ وہ سفر ہے جو اس سفر پہ گیا ہے وہ واپس کبھی نہیں آیا، اس سفر پہ جانے والوں کی واپسی نہیں ہوتی۔ اس نے پوچھا اچھا پہلے بھی میں نے آپ کے سفر دیکھے، تو آپ کے ساتھ ساتھی کون جائیں گے، قافلہ کتنا ہے؟ تو امیر المومنین نے کہا یہ وہ سفر ہے کہ جہاں اکیلا جانا پڑتا ہے، کوئی ساتھی ساتھ نہیں جاتا۔ اس کو پیار سے بٹھا دو، پیار سے، کوئی ساتھ نہیں جاتا، تنہائی کا سفر ہے۔ تو بہلول نے کہا کہ بادشاہ جی پہلے بھی میں نے آپ کے سفر دیکھے، تو آپ بڑی تیاری کرتے، راشن اکٹھا کرتے، سامان اکٹھا کرتے، جس کو زاد راہ کہتی ہیں۔ تو اتنے بڑے سفر کے لیے زاد راہ کیا ہے، راشن کا کیا حال ہے؟ اب امیر المومنین کو سمجھ آئی اور کہتا ہے کہ بہلول یہ وہ سفر ہے جس کی تیاری بھی نہیں ہو سکی، ساتھ بھی آدمی کوئی چیز لے کے نہیں جا سکتا، جو چیز لے کے جائی جاتی ہے۔ آج مجھے سمجھ آئی۔ تو بہلول نے وہی ڈنڈا بادشاہ کے ہاتھ میں دیا، کہا کہ تو نے کہا تھا جو تجھ سے زیادہ پاگل ہو اس کو یہ ڈنڈا دینا۔ تو بادشاہ جی میں سمجھ گیا کہ مجھ سے بڑا پاگل اور سب سے زیادہ پاگل تو ہے کہ دنیا کے سفروں کے لیے اتنا سامان اور تیاریاں کرنے والا، اور آج اگر تیرا عقل ہوتا تو دنیا کی ٹھاٹ باٹ کی بجائے اس موت والے سفر کی تیاری کرتا۔ جب اس سفر کی تو تیاری نہیں کر سکا تو تجھ سے بڑا پاگل کون ہوگا؟
آؤ واپس. اللہ فرماتے ہیں دنیا چھوڑ کے آنا ہے، آکڑ کے آؤ تب بھی، منقاد بن کے آؤ تب بھی. فرق کتنا ہے؟ سارے او الی مغفرہ، وہ پچھلے جمعے والا وعدہ پورا کر رہا ہوں. سارے او الی المغفرہ. اللہ فرماتے ہیں آؤ نا ذرا دوڑ کے آؤ. سارے او، سبحان اللہ، یسارعون فی الخیرات. سارے او، یسارعون فی الخیرات. پہلے بھی بھاگنے والے بھاگتے رہے، سستی نہ کرو. سارعوا الی المغفرہ، بھاگ کے آؤ، دوڑ کے آؤ. کدھر آؤ؟ مغفرت کی طرف، مغفرت کی طرف. اور کہہ کون رہا ہے؟ یہ اعلان کرنے والا کون ہے؟ جس کی شان ہے لغفار. لغفار، غفار. غفار کا معنی بار بار معاف کرنے والا، نت نت معاف کرنے والا. غفار کا معنی بہت زیادہ معاف کرنے والا. اور جہاں توبہ ایک مقام پہ غفار کے لفظ کے ساتھ توبہ کی قید ہے. اگر پچھلا مضمون یاد ہے تو میں اسی کو آگے چلانا چاہتا ہوں. غافر الذنب وقابل التوب. تو جہاں غفار کے دو مقام پہ لفظ آیا اس انداز میں، ایک مقام پہ غفار لمن تاب، جہاں توبہ کی بات ہے، فرمایا کہ میں غفار ہوں لمن تاب. جو آدمی توبہ کر لے تو میں اس کو معاف کرنے والا ہوں، غفار. اور دوسرے مقام پہ کانا غفارا، اور ایک اور مقام ہے وہ بھی میرے ذہن پہ نہیں آ رہا، وہاں پہ بھی غفار کا لفظ ہے لیکن مطلق ذکر کیا ہے، توبہ کی شرط نہیں ہے. تو اللہ کی دو الگ شانیں ہیں. ویسے تو اس کی شانیں لامحدود ہیں، لیکن یہ دو الگ شانیں ہیں کہ کوئی توبہ کرے تب بھی معاف کرتا ہے، اور کبھی کبھی بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیتا ہے. یہ دو الگ شانیں ہیں اور دونوں کمال والی ہے. توبہ کرنے والے کو بھی معاف کرتا ہے اور جس سے توبہ رہ جائے اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. بڑی بات ہے. مولوی مجھ سے ناراض ضرور ہوں گے، شور بھی ڈالیں گے بڑے بڑے مفتی، لیکن ہم بھی مجبور ہیں کہ اللہ کی شان تو ہم نے بیان کرنی ہے. یہ دونوں شانیں ہیں میرے اللہ کی. ہو سکتا ہے اللہ میری بھی بخشش کر دے اس سے بیان کی وجہ سے. یہ دونوں شانیں ہیں کہ غافر. اچھا، اس شان پہ اگر غور کرو، میں نے آیت جو پڑھی ہے وہ آیت خطبے میں آپ اکثر سنتے ہیں، لیکن آج آپ کی ایک بہترین علم کے باب کی طرف توجہ کروانا چاہتا ہوں. اس آیت کے دو حصے، ایک حصہ اکثر بیان ہوتا ہے اور ہونا چاہیے
کیونکہ وہ بنیاد ہے، وہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اس کا معنی تو ماشاءاللہ آپ سب کو آتا ہوگا. انا بے شک اللہ لا یغفر نہیں معاف کرے گا، بے شک اللہ نہیں بخشے گا، نہیں معاف کرے گا. کس چیز کو؟ ان یشرک، یہ کہ شرک کیا جائے، بہی ساتھ اس کے. یہ پہلو تو بڑا، ہر ایک کو میرا خیال ترجمہ آتا ہوگا. ان یشرک بہی، ان یشرک ذکر کیا، من اشرک نہیں ذکر کیا. ان یشرک، شرک کیا جائے، کرنے والا کون ہو؟ کوئی بھی ہو. خدا کے لیے اس جملے کو سوچو. اللہ نے فرمایا شرک کو معاف نہیں کروں گا. این یشرک، اچھا کرنے والا کون ہو؟ کوئی مولوی کرے تو معاف ہو جائے گا، پیر کرے تو، بزرگ کرے تو. سوچ لو، کوئی نیک آدمی کرے تو، بولو، کوئی بزرگ شرک کرے تو. ایک ہے جن کو تم بزرگ سمجھتے ہو، تمہارے ہاں تو ماشاءاللہ پیٹ بڑا ہو، قمیص گٹوں تک ہو اور شلوار گھٹنوں تک ہو، اور اوپر سے چنی دوپٹہ کیا ہوا ہو سفید رنگ کا، داڑھی سفید ہو، چاہے سپرے لگا کر یا ویسے ہو گئی ہو، اور بالکل شیطان اخرس گنگی سرکار بیٹھا ہو، اور جیسے وہ ڈہمر بیٹھتا ہے عنکبوت، تو چپ کر کے چپ شاہ بیٹھا ہو. ہمارے ایک ساتھی ہے، وہ یہ گاڑی کا ڈرائیور ہے. ایک آدمی نے اسے کہا کہ حضرت پیر صاحب کو ملنے جانا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ کرائے پہ گیا، پیر صاحب کے پاس گئے تو 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھے رہے. پیر صاحب نے اوپر دیکھا ہی نہیں. تو مرید بیچارہ یوں کر کے بیٹھا رہا. 3 گھنٹے کے بعد اٹھا تو وہ ہمارا ساتھی نے پوچھا کہ جی حضرت صاحب گونگے تو نہیں ہے؟ وہ ناراض ہو گیا. اس نے کہا ہے بے وقوف، تو کہ 3 گھنٹوں میں جو نہیں بولا تو مجھے تو شک پڑا ہے کہ حضرت صاحب گونگے ہیں. اس نے کہا چپ بے ادب، تم مماتی ہوتی بے ادب ہو. تو بزرگوں کی زیارت کافی ہے. میں نے کہا دیکھو اللہ کے نبی کے پاس تو عرابی بھی جاتے نا، تو آپ ان سے بھی پوچھتے تھے، ان سے بھی اور تمہارے پیر کہاں گئے؟ سبحان اللہ. جٹ آ گیا، جٹ، دیہاتی جٹ، سمجھتے ہو؟ زمیندار، عرابی، پہاڑی آدمی یا میدانی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہتا ہے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہو کہ اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہے؟ خدا کی قسم آدمی سوچ کے حیران ہو جاتا ہے. اگر کوئی مجھے آ کر کہا کہ آپ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ تو مولوی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہو کہ اللہ نے آپ کو نبوت دی؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے کہ اللہ نے مجھے نبوت دی ہے.
اس نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہو کہ یہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کی سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں، یہ مسئلہ اللہ نے تمہیں دیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ مسئلہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اس نے کہا قسم اٹھا کے کہتے ہو 5 نمازیں فرض ہیں، رمضان کے روزے ہیں، حج ہے؟ اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہے اور رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس نے کہا اچھا جی، کہتے ہیں میری یہاں گلاں ذرا کوڑیاں ناراض نہ ہوئیو، لیکن مسئلہ یہ ہے، سنا جوں چادر ڈالی اور چلا پیچھے اور کہتے ہیں لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، میں جا رہا ہوں، جو سنا ہے نہ بڑھاؤں گا نہ کمی کروں گا، ایک ذرا نہیں بڑھاؤں گا اور نہ کمی کروں گا۔ وہ پیچھے چلنے لگا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا ان صدق۔ اے لوگو، اگر کسی آدمی نے زمین پر جنت کا آدمی چلتے ہوئے دیکھنا ہو تو وہ جا رہا ہے، اگر اس بات پہ پکا رہ گیا تو یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ میرے نبی تو دیہاتیوں کی سن رہے ہیں اور تمہارا پیر جناب مرید بیٹھے 3 گھنٹے اور حضرت صاحب اوپر دیکھ نہیں رہے۔ یہ حضرت صاحب ہے یا پورا موتوع شیطان ہے، مصنوعی تقوی والا؟ ہاں واپس میں نے کہا کہ تم جن کو بزرگ سمجھتے ہو ان کی بات نہیں۔ سبحان اللہ، اس بزرگ کی بات کر رہا ہوں کہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، اللہ کی پوری کائنات کا امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر یہ معاملہ ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، شرک والا معاملہ وہ ہے کہ اگر میرے محبوب تجھ سے بھی یہ ہو گیا، ہو نہیں سکتا، بالفرض تو بھی اس کا ارتکاب کر بیٹھے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو عمل تیرے بھی برباد ہو جائیں گے۔ حالانکہ اللہ کے رسول تو معصوم ہیں۔ یہ مجھے آپ کو بتایا گیا کہ تم جب شرک کی بات آتی ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ اور جی اگر یہ شرک کا فتویٰ لگاؤ نا پھر تو اکابر بھی اس میں آتی ہے، تو آتے ہیں تو آنے دو، تو ٹھیکیدار لگے، پھر تو فلانا بزرگ بھی مشرک بنتا ہے، فلان بزرگ کو تو آگے شرک کے فتوے کے نیچے ذبح کر رہا ہے، ہم نے تو نام نہیں لیا، کہتے فلانا بھی ہے، فلانا بھی ہے، فلانا بھی۔ اللہ فرماتے ہو فلانے فلانے چھوڑو، شرک کا وہ معاملہ ہے کہ اس باب میں محمد مصطفیٰ کو بھی رعایت نہیں۔ ان اللہ لا ان یشرک بہ۔ موضوع میرا یہ نہیں ہے، موضوع میرا اگلا کھڑا ہے۔ اسی آیت کو سوچو، آگے کیا فرمایا؟ یغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ یغفر، سارے پڑھو یغفر، ادھر توبہ کی قید نہیں، یغفر جہاں توبہ کی قید نہیں، غافر الذنب قابل التوب، یغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ فرمایا لوگو ایک تو کنفرم بات ہے، اس باب میں تو کسی کو کوئی گنجائش نہیں کہ اگر شرک کیا شرک معاف نہیں ہوگا، اور فرمایا شرک کے علاوہ، سبحان اللہ سبحان اللہ،
یغفر ما دونا، یہ ما دونا سب گناہوں کو شامل ہے، یہ کبائر کو بھی شامل ہے، یہ ما دونا زنا کو بھی شامل ہے، یہ ما دونا ڈاکوں کو بھی شامل ہے، یہ ما دونا حقوق العباد کو بھی شامل ہے، یہ ما دونا سب کبائر، اکبر الکبائر، شرک کے علاوہ جتنے کبائر ہیں، جھوٹ ہے، خیانت ہے، زنا ہے، ڈاکہ ہے، چوری ہے، اور اسی طرح کے جتنے گناہ ہیں وہ سب کے سب اس دونا کا فرد ہے۔ اور میرے رب نے اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اے لوگو یغفر، شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ معاف کر دے گا۔ ہے نا غافر الذنب؟ یہاں توبہ کی قید نہیں، میں آپ کو کم سمجھا رہا ہوں، مولویوں کو زیادہ۔ غافر الذنب الگ شان ہے، قابل التوب الگ شان ہے۔ یہاں کوئی توبہ نہیں، کبائر کرتا مر گیا تب بھی یغفر ما دون ذالک، وہ اس کا فرد ہے، وہ معاف کر دے گا۔ ہاں ایک یہاں شرط لگائی، یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، لمن یشاء، یہ جملہ سمجھنے والا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ لمن یشاء، اس کی مشیت پہ ہے۔ آگے وہ مشیت بیان کی، تو میں یہاں بتانا یہ چاہتا تھا کہ اسی آیت کو اگر آدمی سوچے تو سب سے بڑی امید والی آیت ہے کہ شرک معاف نہیں ہوگا، اور شرک کے علاوہ معاف، بولو، شرک کے علاوہ معافی، ابھی تم بھی ڈرے ہوئے ہو، شرک کے علاوہ معافی ہو جائے گی، انشاءاللہ ہوگی، کیونکہ میرے رب کی شان ہے۔ غافر الذنب ہونا شان ہے، غفار ہونا شان ہے، غفور ہونا شان ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو اس کی شان ہے، ہم نے تو اس کی شان بیان کرنی ہے۔ اس کی شان توبہ کے ساتھ مقید نہیں، وہ الگ شان ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شرک کے بارے میں کنفرم ہو گیا۔ اچھا، کسی کے ذہن میں خیال ہے کفر، ایک آدمی مشرک تو نہیں لیکن صحابہ کا دشمن ہے، ایک آدمی مشرک تو نہیں ہے لیکن صحابہ کا نام سن کر اسے تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اس لیے یاد رکھو یہاں این یشرک، شرک عام ہے، ہر کفر شرک ہے، شرک، اس لیے دونا لفظ بولا، دونا، یہ دونا بتا گیا کہ شرک عام، کوئی کفر بھی ہو، کوئی کفر بھی ہو، وہ جہاں شرک کے حکم میں ہے، اور کوئی کفر معاف نہیں ہوگا، کوئی شرک معاف نہیں ہوگا، چاہے وہ کفر صحابہ کی دشمنی کے رنگ میں ہو، چاہے وہ کفر ختم نبوت کی تحریف کے رنگ میں ہو، چاہے وہ کفر جمہوریت کی پوجا کے رنگ میں ہو، چاہے وہ کفر دجال کی تائید کے رنگ میں ہو، چاہے وہ کفر قرآن مقدس کے مقابل جھوٹی روایتیں لانے کے رنگ میں ہو، جس رنگ میں بھی ہو وہ کفر ہے، اس کا نام شرک ہے، وہ معاف نہیں ہوگا، اس کے نیچے سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ لیکن تھوڑی سی بات میں سمجھانی ہے، ابھی کچھ باقی ہے، مکمل نہیں ہو گئی۔ جہاں جو لمن یشاء ہے نا، اس میں بڑا راز ہے۔
اس لیے نہ ڈرنا ہو جانا کہ باہر جا کے ڈاکے شروع کر دے، میں یہ شاہ سمجھنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس سے اٹھے اور کافی دیر ہو گئی آپ تشریف نہیں لے آئے۔ حاضر ناظر تھے نا، صحابی کہتے ہیں ہمارے پاس تشریف نہیں لے آئے، تو ہم ڈر گئے کہ آپ کے دشمن بہت ہیں، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھا اور بھاگنا شروع کیا کہ اللہ کے رسول کہاں گئے۔ اللہ ان رضا خانیوں کو بھی ہدایت نصیب کرے۔ ہر جگہ حاضر صحابی ڈھونڈ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہتے ہیں ایک باغ تھا، اس کی 4 دیواری تھی، میں اس کے اردا گرد پھرا اور میں نے دیکھا ایک پانی والی نالی اندر جا رہی تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اس نالی کے اندر گھس گیا۔ اندر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے۔ آپ نے مجھے کہا کہ آپ کیسے؟ میں نے بتایا کہ اس طرح معاملہ ہوا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جا، یہ میرے 2 جوتے لے جا۔ کیا چیز؟ جوتے، بطور نشانی کے۔ یہ ایک عرب کی عادت تھی کہ کوئی اہم بات ہوتی تو وہ نشانی دکھاتے کہ باقی یہ بات ہے یا نہیں۔ فرمایا میرے نالین لے جا، اور جو باہر جا کے اعلان کر دے کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ سمجھ کے اس پہ پک گیا دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نکلے، سب سے پہلے حضرات ایک ضروری اعلان سنو، ہاتھ میں جوتے بھی اٹھائے ہوئے، نالین، ابھی اعلان ہونے والا تھا، سامنے حضرت فاروق اعظم آگے۔ انہوں نے پہلا اعلان کیا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضرت فاروق اعظم نے یوں لگایا نا حضرت ابو ہریرہ سینے میں، وہ خر علی استہی، پیچھے جا کے گرے۔ یہ کون سا تو اعلان کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی رسول پاک نے مجھے تو کہا ہے۔ خیر، حضرت ابو ہریرہ واپس، حضرت فاروق اعظم بھی پیچھے۔ حضرت ابو ہریرہ تو اس باغ میں آ کر رونا شروع کیا اور حال و حال کر دیا، یا رسول اللہ میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی، حضرت عمر نے مجھے مارا۔ پیچھے سے حضرت عمر بھی پہنچ گئے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عمر بھی پہنچے، آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو حضرت عمر نے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ جو اعلان بار کرنے جا رہا تھا لوگ تو عمل چھوڑ دیں گے، اس لیے آپ مہربانی فرماؤ یہ اعلان نہ کرواؤ، مسئلہ اسی طرح ہے لیکن اعلان نہ ہو۔ با فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فاروق تیری بات صحیح ہے۔ فاروق اعظم وہ ہیں کہ جن کی تائید میں قرآن بھی آتا ہے اور جن کی تائید میں محمد کا فرمان بھی آتا ہے، اور جن کے روب سے آج بھی شیطان بھاگ بھاگ کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ایریا میں نمانی مشہور ہیں، سیاسی بکھر میں رافضی ہیں، بڑے کٹر، اور پورے ایریا ان کی پوجا کرتا ہے، سیاسی روب ہے۔ وہاں مسئلہ بن گیا، ان کے بالکل پڑوس میں ایک آدمی نے
چوک کا نام رکھا داماد علی. اس پر روافض نے شور ڈالا اور انہوں نے یہ کہا کہ فاروق اعظم علی کا داماد نہیں. تو وہاں کا جو سپاہی بنا ہوا تھا صحابہ کے نام پہ روٹیاں کھانے والا، تو اس نے بھی دستخط کر دیے وہ ٹھیک ہے یہ چوک نہیں ہونا چاہیے داماد علی. صلح ہو گئی. اس کے بعد ہوا میرا جلسہ. وہ ویسے تقریر اگر آپ کو مل جائے تو وہ سننے والی ہے. وہاں وہ جو نیوانی تھے ان کا ایک جلسہ ہوا، پورا ایریا ہل گیا. ایریا تو اللہ کے فضل سے صرف ایک تقریر نے سارا کام کر دیا. خیر اب وہ لمبی بات ہو جائے گی، وہ تقریر آپ کے سننے کی ہے. تو میں نے جو لفظ داماد علی بولا ہے اس پہ ذرا غور کرو. اچھا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اب آؤ بات، معافی ہوگی اس لیے کہ وہ غافر الذنب ہے. بولو شابش. اس لیے کہ وہ غافر، اور غافر الذنب کا معنی گناہوں کو معاف کرنے والا. فرمایا ان ربک واسع المغفرہ. سبحان اللہ. ان ربک واسع المغفرہ. میرا محبوب تیرا رب، لفظ رب ذکر کیا کہ تاکہ اس دعوے کی دلیل بھی ہو جائے، اس معلول کی علت بھی آ جائے، اس کی غرض بھی بیان ہو جائے. اور پھر ان ربک، رب کی اضافت ضمیر خطاب کی طرف کر کے اللہ کے محبوب کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے. ان ربک، میرا محبوب تیرا رب، حالانکہ وہ رب العالمین ہے، لیکن جہاں فرمایا ان ربک، میرا محبوب تیرا رب واسع المغفرہ، بڑی 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 وسیع مغفرت والا ہے. واسع المغفرہ. واسع المغفرہ وہ نہیں ہوتا کہ کوئی روئے تو مانے، کوئی توبہ کرے تو مانے. واسع المغفرہ وہ ہوتا ہے جو بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے. غافر الذنب. اب یہ رہ گیا یہ مسئلہ کہ بخشش کی صورتیں کیا ہوں گی. بالکل مختصر سا، کیونکہ جو جہاں سے جائیں تو ایسے نڈر بھی نہ ہو جائیں. دونوں پہلو ذہن میں رکھیں. اچھا، ایک مغفرت کی صورت یہ ہے، یہ اعمال جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی گناہ بخشے جا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو آدمی وضو کرتا ہے جب منہ دھوتا ہے تو اس کے سارے چہرے کے گناہ دھل جاتی ہیں. بازو دھوتا ہے بازوؤں کے گناہ دھل جاتی ہیں. پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے، حتیٰ کہ ناک میں پانی ڈالتا ہے ناک سے بھی گناہ جھڑتی. یہ بھی مغفرت ہو رہی ہے. پھر نماز پڑھتا ہے، نماز کی انتظار میں بیٹھتا ہے. آج تو لوگ بگڑ جاتے ہیں نا، آپ تو اچھے مقتدی ہیں ماشاءاللہ، اللہ صاحب کو آپ جیسا بنائے. آپ نے تو کبھی مجھ پہ اعتراض نہیں کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. لیکن اگر آپ جائیں تو لوگوں نے اپنے مولویوں کو نوکر بنایا ہوا ہے. وہ جی 1 منٹ مولوی صاحب اوپر ہو گئی جائے، 2 منٹ اوپر ہو گئے. خیر یہ بھی اچھی بات ہے، آپ بھی مجھے جانتے ہیں کہ آپ نے کہا تو میں کہوں گا مسجدیں اور بھی بہت زیادہ ہیں.
ہاں تو ہم تو یہاں مسئلے کے لیے بیٹھے ہیں. تو خیر بہرحال تو وہ تو ان پہ روب ڈالتے ہیں. لیکن یاد رکھو نماز کی انتظار میں بیٹھنا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ نماز پڑھنے جتنا ثواب ہے. کَأَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ یہ بخشش ہو رہی ہے. صحابی آیا کہتے یا رسول اللہ طہرنی مجھے پاک کر دو مجھ سے گناہ ہو گیا. سبحان اللہ. ایک ایک بات آدمی سوچے آج ہم سے گناہ ہو تو ہم ہزار تعویلیں کرتے ہیں نہیں جی چونکہ چنانچہ. اور ایک آدمی سے گناہ ہوا شہر کے کنارے پہ اللہ کے رسول کے سامنے آ کے رو رہا ہے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی آپ مجھے پاک کر دیجئے آپ میرے لیے دعا کریں مجھ پہ حد جاری کر دیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو لے جاؤ اس کا دماغ ٹھیک ہے. واپس کیا بٹھا دیا. تو خیر ایک جملہ جو میں سنانا چاہتا ہوں حدیث لمبی ہے. نماز ہوئی نماز پڑھ لی وہ پھر آیا. اللہ کے رسول نے فرمایا خدا کے بندے ابھی نماز آپ نے پڑھی ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. یہ جو نیکیاں نمازیں ہیں یہ بھی ان سے بھی گناہ مٹ جاتی ہیں. یذہبن السیئات. اچھا روزہ کی فضائل آپ سنتے ہیں. رمضان پھر رمضان کی اپنی ایک فضیلت ہے. سبحان اللہ. بعض احادیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے مثال سے بات سمجھائی کہ بنو کلب ایک قبیلہ ہے عرب میں ان کی بکریوں کی مثال دی. آپ کے چہرے پہ کتنے بال ہیں آپ شمار کر لیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا بنو کلب قبیلے کی بکریاں جن سے وادیاں بھری جائیں رمضان کی ہر رات میں اللہ ان بکریوں کے ان بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش کرتے ہیں. رمضان کی ہر رات میں ایک بکری کے وجود پہ جتنے بال ہیں اتنے آدمی جہنم سے رہا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں. ہر رمضان کی رات کوئی ایک رات نہیں پہلی سے لے کے پھر یہ کام بڑھتا رہتا ہے. آخری رات پورے رمضان میں جتنوں کی بخشش ہوتی ہے آخری رات اکیلی میں اتنے سب کی بخشش ہو جاتی ہے نا غافر الذنب. اچھا یہاں پر بھی توبہ کی قید نہیں ہے. یہ مستقل شان ہے. غافر الذنب سبحان اللہ. اور بڑے مواقع رکھے. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ گناہگار کے لیے انبیاء کی شفاعت رکھی ہے. یہ بھی معافی کی صورت ہے. یغفر لمن یشاء یغفر ما دون ذالک لمن. ایک آپشن یہ رکھا اور وہ شفاعت کا یہی معنی ہے اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا نہ اللہ کی مرضی کے خلاف. تو یہ اس کی مغفرت کا ایک بہانہ ہے شفاعت. انبیاء کو حق دیا پھر مومن کے حق میں بھی شفاعت کرے گا. بعض احادیث میں یہ بھی آیا کہ جنتیوں کی صف لگی ہوگی ایک آدمی گرفتار ہوگا اس کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو ایک جنتی پہ اس کی نظر پڑ جائے گی اور وہ کہے گا یار تو فلانا نہیں دنیا میں تجھے فلاں کام پڑ گیا تھا میں نے تیرا یہ کام کیا تھا. وہ کہے گا ہاں. تو وہ کہے گا یا اللہ یہ آدمی تو اس نے میرا کام کیا یہ بندہ بڑا اچھا ہے مباحد. مشرک کے لیے شفاعت تو ویسے ہی کوئی نہیں ہے وہ تو پہلی کانفرا میں ہے بڑا مباحد. تو اللہ فرمائیں گے چل اس کو بھی ساتھ جنت میں لے جا. بعض حدیث میں یہ بھی مضمون آیا قیامت کے دن ایک آدمی کھڑا ہوگا دوسرا اس کو پکڑ لے گا بھئی تو نے میرا قرضہ دینا ہے اور
اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ عرض کرے گا یا اللہ اس نے میرا قرضہ دینا تھا اور ٹال مٹولتا رہا اور قرضہ نہیں دیا، اس لیے یہ مجھے قرضہ دے۔ اب وہ آدمی پریشان ہوگا میں کدھر سے قرضہ لوں، یہاں تو نہ مال ہے نہ کچھ۔ بہرحال ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے فرمائیں گے اور یار آگے دیکھ، آگے دیکھے گا وہ جنت کی بہاریں، کہے گا یا اللہ یہ کس کی کوٹھی اور کس کی منزل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر تو اس کا قرضہ معاف کر دے تو یہ تو لے لے، تو چلا جا۔ وہ کہے گا یا اللہ میرے سارے قرضے معاف، وہ بھی جنت میں، وہ بھی جنت میں۔ غافر الذنب، ایک آپشن یہ بھی ہے شفاعت۔ ایک عالم ربانی سینکڑوں آدمیوں کی شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ اسے دے گا۔ ایک شہید، میں اس لیے بات کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ شفاعت کے منکر ہیں، بے ایمانوں کو الزام سوچ کے تو لگاؤ۔ ہم تو حافظ کی شفاعت مانتے، ایک حافظ قرآن 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، ایک شہید 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو لاکھوں کروڑوں کی شفاعت کریں گے۔ تو یہ شفاعت الشافعین تیسرا آپشن ہے۔ سبحان اللہ، حدیث میں آتا ہے، ٹائم بھی اوپر ہو گیا، چلو حدیث میں آتا ہے تیسرا آپشن کہ قیامت کے دن جب شفاعت الشافعین بھی ہو جائے گی، انبیاء کی شفاعت، اولیاء کی شفاعت، شہداء کی شفاعت، حفاظ کی شفاعت، تو اللہ رب العزت جہنم سے لپ بھریں گے۔ لپ سمجھتے ہو؟ ویسے اللہ کی شان جو ہے نا وہ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم۔ ایک ہے نا ہمارا لپ، یہ کوئی لپ نہیں ہمارا، یہ ہم یوں لپ بھرتے ہیں، لیکن یہ وہ لپ نہیں، لیسا کمثلہ شیء۔ یہ تو آپ کی تفہیماً میں نے ایک بات کر دی کہ ہمارے لب کس کو کہتے ہیں؟ بک بھرنا، دونوں ہاتھوں سے کوئی چیز پکڑ کے نکالنا، لیکن یہ ہمارے ہاتھ کہاں ہم کہاں، وہ تو ہے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، کسی کی کوئی چیز اس جیسی نہیں، اور اس کی کوئی چیز کسی جیسی نہیں۔ تو اللہ رب العزت کما جلی کو بے شان ہی جہنم سے دونوں لپ بھریں گے۔ اللہ جانے اللہ کے لپوں میں کتنی مخلوق آئے گی۔ تو جہنم سے لپ بھر کے باہر نکالیں گے، ان کو جنت میں بھیجیں گے۔ غافر الذنب۔ اور ایک آپشن یہ بھی ہے، کچھ مباحث جہنم میں جائیں گے، ہوں گے کٹر توحیدی، گلی شلی پہ رولے ڈالنے والے، دکانوں پہ رولے ڈالنے والے، لیکن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اب آگے ہوں گے پیر صاحبان، گورڑے والے، خربوزے والے، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر، کیونکہ جہنم بڑے لوگوں کی جگہ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ حدیث میں بھی آتا ہے جہنم بڑے لوگوں کی جگہ ہے۔ یہ جتنے بڑے دنیا دار طبقے یہ سارے کے سارے کٹھے ہوں گے وہاں، بڑے پیر، بڑے حکمران، بڑے شیاطین، بڑے بڑے دنیا دار، کوٹھیوں بنگلوں والے، اور جو جنت ہے یہ غریبوں کی جگہ ہے۔ اس میں مسکین اہل الجنت بلہن۔ خیر بہرحال اللہ ہم سب کو جنت کا مستحق بنا دے۔ وہ دیکھیں گے، وہ کہ اچھا
تم بھی آ گئے نا، بڑے توحید بیان کرتے تھے۔ وہ مشرک کہیں گے ما نفعکم التوحید، تمہیں تو توحید نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ما نفعکم التوحید، تم بڑی توحید بیان کرتے تھے، اور کبھی ہمارے پیروں کے خلاف، کبھی ملا کے خلاف، کبھی بڈیروں کے خلاف، کبھی گولڑے والوں کے خلاف، کبھی خربوزے والوں کے خلاف، کبھی کربوگے والوں کے خلاف، کبھی یہ زلف بیکار کے خلاف، کبھی وہ مختار دجال کے خلاف۔ تم تو ہمیں ہر جگہ پہ ہمارے خلاف تقریریں کرتے اور ہماری توہینیں کرتے، ہمارے حضرات پہ فتوے لگاتے۔ ما نفعکم التوحید، تمہیں تو توحید نے کوئی فائدہ نہیں دیا، تم بھی تو جہنم میں آ گئے ہو ہمارے ساتھ۔ بس یہ جملہ جب کہیں گے نا مشرک، اللہ فرمائیں گے اخرجوا عبادی، اے فرشتیوں نکالو میرے موحدوں کو۔ یہ آئے تو تھے ادھر صاف ہونے کے لیے، لیکن مشرک ان پر تان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں توحید نفع نہیں دیتا، آمیں بکاما توحید دا نفع ہندہ کنجے۔ اخرجوا عبادی، نکالو میرے آدمیوں کو۔ اب یہ سارے کرتوت ان کے پچ جائیں گے، اور اللہ رب العزت ان مشرکوں کی اس شماتت کی وجہ سے ان موحدین کو فوراً جنت میں بھیج دیں گے۔ اے نا غافر الذنب، یہ بیچارے توبہ نہیں کر سکے، ایسے ہی مر گئے تھے، اللہ ان کو بھی جنت میں بھیج دے گا۔ آخر میں ایک آدمی رہ جائے گا، سبحان اللہ۔ اللہ فرمائیں گے ایک آدمی، فرشتوں کو حکم ہوگا، ایک آدمی موجود ہے جہنم میں، جبریل آئے گا، جہنم کا راؤنڈ لگا کے جائے گا، بندہ نہیں ملے گا۔ معلوم ہوتا ہے جبریل بھی غیب دان نہیں، صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، جبریل کو نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے فلاں 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 جگہ پہ۔ جب آئے گا نا جبریل، وہ آدمی جہنم کے اس طبقہ میں ہوگا، اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کا سر اس کے پاؤں کے ساتھ باندھا ہوگا، اور اس کی ایک ہی آواز آ رہی ہوگی، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یہ آواز ہوگی۔ لیکن اس کا چہرہ سالم ہوگا، دل بھی سالم ہوگا، زبان بھی سالم ہوگی، باقی کوئلہ بنا ہوا ہوگا۔ کیوں کہ چہرہ اس کا وہ تھا جو اللہ کے سامنے جھکا کرتا تھا، کسی غیر کے سامنے نہیں جھکا تھا۔ زبان وہ تھی جس سے لا الہ الا اللہ نکلا تھا، اور دل وہ تھا جو لا الہ الا اللہ کی امانت گاہ تھا، اس میں لا الہ الا اللہ تھا۔ اور یاد رکھ لو، وہ چہرہ جو کبھی غیر کے دربار پہ نہیں جھکا، اس چہرے کو جہنم نہیں جلا سکتی۔ وہ زبان جس سے لا الہ الا اللہ نکل گیا، اس زبان کو جہنم نہیں جلائے گی۔ وہ سینہ اور دل جس میں ایک دفعہ سمجھ کے لا الہ الا اللہ آ گیا، وہ دل اور وہ سینہ بھی جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ جبریل آ کے اس کو چھنڈا لگائے گا، جہنم کے غرز یوں چھنڈے گا، وہ نکلے گا۔ اس کا آگے لمبی حدیث ہے، اب وقت نہیں ہے، اگر یاد آ گئی تو آئندہ جمعہ بیان کر دوں گا۔ ایک آپشن یہ ہے، آخری جہنمی نکل جائے گا، تو جس آدمی بات آ گئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن یاد رکھ لو توحید وہ نفع دے گی جس توحید پہ موت آئی۔ اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، اور خاتمہ ایمان پہ
تب یقینی بنتا ہے کہ آدمی رب کا باغی نہ بنے، اللہ کا باغی نہ بنے، خدا کا مقابلہ نہ کرے۔ گناہ ہو جاتی لیکن گناہ پہ اکڑ نہ جائے، گناہ ہو جاتی انسان، اسی لیے تو وہ بابا تو معصوم تھا لیکن تھوڑی سی بات ان سے بھی کروا دی۔ نسی آدم ولم نجد لہ عزما، گناہ ہو جاتے، گناہ پہ آکڑے نہیں۔ دوسری ایک بات آخری سن لو، بالکل آخری، اگر آپ میری بات پہ عمل کر لینا، آپ کو سچی راز کی بات بتا رہا ہوں۔ اگر آپ دنیا آخرت ہر لحاظ سے محفوظ بنانا چاہتی تو نماز کا ذوق پیدا کرو، یہ سچ بات ہے، نماز کا ذوق پیدا کرو، ڈیوٹی نہ بناؤ نماز کی، نماز کا ذوق ہو، نماز کا ترجمہ پڑھو، اور نماز میں جب کھڑے ہو تو تمہارے ذہن میں وہ معنی ہو کہ میں اپنے اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اس سے بڑا تزکیہ بھی کوئی نہیں اور اس سے بڑی لذت بھی کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی لذت، سب وظیفوں سے بڑا وظیفہ، سب اذکار سے بڑا ذکر، اور سب حلاوتوں سے بڑی حلاوت وہ نماز میں ہے۔ اس لیے سچے نمازی بن جاؤ، پکے نمازی بنو، ذوق والے نمازی بن جاؤ، اور اپنی نماز کو اس حد تک لے جاؤ کہ جب اللہ اکبر اور سبحانک اللہم تمہاری زبان پہ آئے تو تمہارے دل میں ٹھنڈک محسوس ہو۔ اگر اس درجے پہ آ جاؤ، اور مشکل کوئی بھی نہیں، کوئی مشکل نہیں، اگر آپ چند نمازیں صحیح ذوق سے پڑھ لے تو خدا کی قسم پورے دین کی حلاوت اللہ آپ کو نصیب کر دے گا اور ایمان کی پختگی نصیب کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔